پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1815، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا۔ نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا، جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں۔ بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے۔ مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں، سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو۔ یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ کشمش بھی 1 سا، اجرام زارہ ہی بڑھتا ہے۔ یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا، جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے، اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اس سے سا کہتے تھے، صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے، اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں 1 سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ 1 تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے 1 تولہ۔ تو 1 تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ 1 سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، 1 سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے، 2730 گرام، 2730 گرامز۔ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو 1 سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور، اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا،
اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی تو آڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یہ جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ 1 سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی بیچ قریب آ ہی جاتے ہیں، ربو ہی بچ کے. تو 1 سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی 1 سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے. جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے 1 سا دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے. اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510. اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کو، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے، اور کھجور 1 سا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں مشکات میں 1818. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئی ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا. لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے کریں. لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفى 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے
बसरा के उनको खत लिखा कि लोगों से सदका फित्र जो है आधा दिरहम वसूल करो। दिरहम उस वक्त चांदी का एक समझ लें सिक्का होता था, तो आधा सिक्का वसूल किया जाए। उसकी फेस वैल्यू भी वही होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही होती थी। अब ये क्या बहस है, मसला नंबर 95B मेरा सुन ले, करेंसी नोट की शरई हैसियत के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बयान किया है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद भी है इस्लाम के, और मैं समझता हूँ ये भी उनकी तजदीद है कि उन्होंने ये दिरहम वाला मामला यानी रकम की शक्ल में सदका फित्र लेने वाला शुरू किया। और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 10,370 10,317 नंबर असर हसन बसरी ताबी का है, अल-मुतवफ़्फ़ा 110 हिजरी। वो कहते हैं कि अगर सदका फित्र रकम और नकदी की शक्ल में अदा किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये दो ताबीन के फतावा मौजूद हैं। बाद में अहमद बिन हंबल आए, वो इन फतवों के मामले में वो कहते थे नहीं मैं सुन्नत से मोहब्बत करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ज़कात के मामले में भी तो देखें, सोना तोड़वा के आपने उसमें से सोना ज़कात देनी होती है, लेकिन हम वो रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं, रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं। ये तो नहीं होता कि वो बीवियों का जेवर तोड़वा के उसमें से निकाल के सोना दे रहे होते हैं, अलग से दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर रकम की शक्ल में ज़कात अदा हो रही है बिल्कुल मिन्नवन, जबकि दो ताबीन से हसन बसरी से और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुमुल्लाह अजमाइन उनसे ये चीज साबित है, तो सदका फित्र 3 किलो गंदुम के बराबर इक्विवेलेंट पैसे भी दिए जा सकते हैं।